بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو یوٹیوب چینل وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں دو مولویوں کے بارے میں واقعات پیش خدمت ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو مولوی صاحبان ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یا پھر کس طریقے سے وہ اسلام کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعات پسند آئیں گے، سنیے اور انجوائے۔ اچھا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ۔ ٹرین میں ہم لوگ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور جس سیکشن میں ہم بیٹھے تھے وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، اور مولوی صاحب چونکہ باعلم ہوتے ہیں اور انہیں بڑا شوق ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، جہاں بھی چار لوگ دیکھیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ گفتگو کریں۔ اب انہوں نے گفتگو کی، گفتگو کا موضوع تھا اللہ کا خوف، خدا کا خوف، اور اس حوالے سے انہوں نے خیر بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور لوگوں کو تبلیغ کیا، لوگوں کو وارن کیا کہ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اچھا، جب انہوں نے گفتگو تمام کر لی تو جو ایک سائیڈ پہ ایک خاموش طبع شخص بیٹھا تھا جو بڑے انہماک سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، تو اس کو انہوں نے ایک کویسچن رول کیا، بلکہ اس کو کیا سب کو کہا کہ ابھی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو خدا کے خوف کے حوالے سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اب جناب وہ جو خاموش طبع شخص تھا نا، وہ تو ایسے تھا کہ جیسے اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور جناب کہا کہ جناب مولوی صاحب ایک سوال ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو کم چربی ہے جنگلی جانوروں میں وہ کس کے جسم میں ہوتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے پہلے تو بڑی گہری نظر سے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا کہ یہ اس نے کس قسم کا سوال کیا ہے۔ خیر مولوی صاحب نے بعد میں تکا لگایا، دو چار جانوروں کے نام لیے، لیکن اتفاق سے ان کا تکا لگا نہیں۔ اب ہوا کیا کہ اس شخص نے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ کمپیریٹیولی تمام جانوروں کی نسبت جو ہرن ہوتا ہے جنگل میں، اس کے جسم میں سب سے کم چربی بنتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جنگل کے دوسرے جو خونخوار جانور ہیں ان کے خوف سے وہ خوف زدہ رہتا ہے، ان کا خوف کرتا ہے، جس وجہ سے اس کے جسم میں کم چربی بنتی ہے۔ اور ایون ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جب وہ پانی پیتا ہے کسی گھاٹ پر تو 1 منٹ کے اندر 30 سے زائد بار ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی چیر پھاڑ کرنے والا جانور اس کو نہ پکڑ لے۔ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اس جوہڑ میں سے کوئی مگرمچھ نہ اسے پکڑ لے، تو اس وجہ سے اس کے جسم میں چربی کم ہوتی ہے۔ اور مولوی صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں لیکچر دیا خدا کے خوف کے حوالے سے، لیکن آپ کی تو جو گردن ہے وہ چربی کی وجہ سے موڑ نہیں رہی، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو خدا کا خوف ہے؟ تو دوستو، اصل میں بات یہ ہے، ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کی کہی ہوئی کوئی بھی بات، خواہ وہ کتنی خوبصورت ہو، خواہ وہ کتنی اوتھینٹک ہو، اگر آپ کی بات کا ساتھ آپ کا کردار، آپ کا جسم نہیں دے رہا تو وہ بات آپ کے لیے باعث عزت بننے کی بجائے باعث رسوائی بنے گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں ہمیشہ کہ اپنے کردار اور اپنے الفاظ میں فاصلہ کم از کم کر دیں، اپنے کردار اور اپنے الفاظ میں فاصلہ کم از کم کر دیں، اور اس بات کی گارنٹی ہے پھر کہ آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں انعام و اکرام رکھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ جتنا آپ کو پتا ہے اس پہ پھر آپ عمل شروع کر دیں۔ ناظرین، میں ایک انسانی بہبود کی تنظیم جو کہ مسلم جماعت احمدیہ ہی کی تنظیم ہے، اس میں خدمت کی سعادت پا رہا ہوں، اور اس سلسلہ میں بعض ممالک میں بھی جاتا رہتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل ایک مسلم ملک کے ایک شہر کے میئر نے ایک میٹنگ بلائی اور مجھے بھی شرکت کا دعویٰ نامہ ملا۔ میٹنگ کے شروع ہوتے ہی ملک کے قومی اسلامک سینٹر کے مفتی نے کچھ کہنے کی اجازت مانگی، جو شہر کے میئر نے دے دی۔ مفتی صاحب نے تھوڑی سی تمہید کے بعد اس انسانی بہبود کی تنظیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا، جس میں بھی خدمت کی سعادت پا رہا ہوں۔ مفتی صاحب کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ یہ تنظیم احمدیہ جماعت کی تنظیم ہے، اور اس تنظیم کے پردہ میں انسانی بہبود کے کام کر کے دراصل احمدیہ جماعت اپنے مذہبی عزائم حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر اس ملک کے مسلمانوں میں مزید تقسیم ہوگی اور بے چینی پھیلنے کا بھی خطرہ بڑھ جائے گا۔ شہر کے میئر نے بڑی تسلی کے ساتھ مفتی صاحب کی ساری بات سنی۔ جب مفتی صاحب کی بات ختم ہو گئی تو شہر کے میئر صاحب بولے،
مفتی صاحب، میں اس انسانی بہبود کی تنظیم کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور میں آپ کے تمام الزامات کو پوری شدت کے ساتھ رد کرتا ہوں۔ آپ اسلامک سینٹر کے ملازم ہیں اور آپ کا دائرہ کار جو ہے وہ اسلامک سینٹر ہی متعین کرتا ہے۔ اس شہر کا میئر اس وقت میں ہوں اور اس شہر کی بہتری کے لیے میں نے کیا کرنا ہے یہ میرے اور میرے ساتھی جو اس وقت اس شہر کی انتظامیہ میں شامل ہیں یہ ان کا دائرہ کار ہے۔ ہم سب کو انسانی بہبود کی اس تنظیم پر پوری طرح ہر قسم کا اعتماد ہے کہ یہ صرف انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اس تنظیم کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر آپ اس میٹنگ میں مزید بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، وگرنہ آپ تشریف لے جائیں تو بہتر ہے۔ اور پھر مفتی صاحب انتہائی غصہ کی حالت میں یہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پھر یہ مولویانہ ذہنیت رکھنے والوں نے مسلم جماعت احمدیہ کو عید کی نماز ادا کرنے اور سنت ابراہیمی کے مطابق جانوروں کی قربانی کرنے سے سرکاری طور پر منع کر دیا ہے۔ اب ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ اے مولویو، احمدیہ جماعت ایک مسلم جماعت ہے اور وہ سارے اسلامی احکامات بجا لاتی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے اور سنت ابراہیمی کے مطابق جانوروں کی قربانی کر دینے سے پاکستان کے سرکاری اسلام کو کون سا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے یہ تو بتائیں۔ بانی پاکستان نے اس ملک کو اس لیے تو حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں ایک طبقہ کو مذہبی آزادی نہیں دی جائے گی۔ احمدی مسلمان شروع سے ہی دیگر جو تہوار ہوتے ہیں اسلامی ان کے ساتھ ساتھ عیدیں بھی مناتے ہیں اور سنت ابراہیمی کے مطابق جانوروں کی قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا عید والے دن وہ دیوالی منانا شروع کر دیں؟ وہ ایک اسلامی جماعت ہے، ان کا مذہب اسلام ہے، عید ہے تو سنت ابراہیمی کے مطابق انہوں نے قربانی ہی تو کرنی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ بات پاکستان کے مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کاش اس ملک میں بھی کوئی ایسا نر کا بچہ پیدا ہو جائے جیسا نر وہ شہر کا میئر تھا جس کا بھی میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے، اور جس نے اپنی بہادری اور جرأت کے ساتھ وہاں کے مفتی کے جماعت احمدیہ کے بارے میں کیے جانے والے اعتراض کے جواب میں اس مفتی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ لیکن افسوس یہ تو ایک بانجھ قوم ہے، اس میں ایسا کوئی نر کا بچہ نظر تو نہیں آتا اور لگتا ہے شاید ہے بھی نہیں ہے۔ صرف گردنوں پر موٹی موٹی چربیوں والے مولوی ہیں جو اس ملک میں اپنے احکامات جو ہیں وہ ان پہ پیروی کرواتے پھر رہے ہیں، یا وہ اس ملک پہ چڑھائی کرتے پھر رہے ہیں، یا انہی کی باتیں جو اس ملک کی حکومتیں ہیں وہ مانتی پھر رہی ہیں۔